آج آپ اس ویڈیو میں جانیں گے بچوں کو نمازی بنانے کے بہت ہی آسان طریقے جو میں نے اپنائے اور میرے بچے ماشاءاللہ سے 5 سے 6 سال ہو گئے ہیں نماز پڑھتے ہوئے، اور مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کبھی انہوں نے کوئی نماز قضا بھی کی ہو۔ اور میرے بس تھوڑی سی پریکٹس کرنے کی وجہ سے ماشاءاللہ سے وہ روٹین سے نماز پڑھتے ہیں۔ اس ویڈیو کو آگے دیکھنے کے لیے چینل کو لازمی لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں اور شیئر بھی کیا کریں، کیونکہ اگر ہماری اس ایک ویڈیو کی وجہ سے کوئی ایک فیملی بھی بچوں کو نمازی بناتی ہے تو یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ بچے آپ کی طرف مائل ہوں۔ وہ کیسے مائل ہوں گے کہ آج کل یہ ڈیجیٹل دور چلا رہا ہے، تو آپ نے بھی ڈیجیٹل طریقے ہی اپنانے ہیں بچوں کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ تو آپ نے جب بھی موبائل پکڑنا ہے نا، تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ماں باپ جب بھی موبائل پکڑتے ہیں تو بچے ان کے ارد گرد اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ ماں باپ کیا دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ نے جب بھی موبائل پکڑنا ہے تو آپ نے نا پہلے 1 2 دن تو گیمیں شیمیں لگانی ہے کہ بچے ذرا امپریس ہو کے آپ کے پاس بیٹھے رہے۔ گیمیں لگانی ہے، کوئی بچوں کی فنی چیزیں لگانی ہے کہ جو بچے خوش ہو، ٹھیک ہے۔ 1 2 دن تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ بچے آپ کے پاس آنے لگ جائیں گے۔ پھر 2 4 دن تک نا جیسے ہی آپ موبائل پکڑیں گے نا تو بچے سمجھ جائیں گے کہ جی اب پھر وہ فنی چیزیں لگنے لگی ہے۔ تو بچے جیسے ہی آپ کے پاس آ کے بیٹھیں گے تو آپ نے 2 4 منٹ تو لگانی ہے فنی چیزیں، کارٹون ہو گیا، گیمز ہو گئی، جو بھی چیزیں ہو گئی، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے نا بچوں کی نمازیں ہوتی ہیں، اکثر ویڈیو ہوتی ہیں، تو آپ نے نا وہ لگانی ہے، پھر چھوٹی چھوٹی کلپس لگانے ہیں بچوں کے۔ پھر اکثر 1 2 ویڈیو ہوتی ہیں جی نماز میں شیطان تنگ کر رہا ہے تو بچے بڑے ڈرتے ہیں، امپریس ہوتے ہیں کہ بچہ پھر بھی نماز اس طرح کی نا ویڈیو ان کو دکھانی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کو ساتھ ساتھ نا ہلکا ہلکا گائیڈ بھی کرتے رہنا ہے، نماز کا یہ فائدہ ہوتا ہے۔ ہاں اگر تو ماں باپ نمازی نہیں ہے نا تو پھر بچوں کو نماز پڑھانا بہت مشکل ہو جائے۔ اور دوسرا، جب آپ ان دنوں میں جب آپ اپنے بچوں کو نمازی بنانا ہو نا تو آپ گھر میں نا بچوں سے اس طریقے سے بات کیا کریں کہ آج یہ بناتے ہیں جو ان کو ناپسند ہو، ٹھیک ہے۔ یہ نوٹ کرنا ہے آپ نے، وہ چیز آپ نے کہنا ہے ان کے سامنے کہ آج ہم یہ چیز بنا لیتے ہیں، تو بچے فوراً بولیں گے نہیں ماما یہ چیز نہیں، میں نے نہیں یہ کھانی، میں نہیں کھاتا، مجھے نہیں پسند، آپ فلاں چیز بنائیں۔ جب وہ اپنی فرمائش بتائے گا نا تو آپ نے کہنا اچھا چلو ٹھیک ہے پھر ہم یہ بنا دیتے ہیں۔ آپ نے اس کی بات مانی ہے، وہ خوش ہو جائے گا کہ میری بات مانی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ کل کو جب آپ اس سے بات منوائیں گے تو وہ سمجھے گا کہ میری بات مانی جاتی ہے تو میں بھی ماما کی بات مانوں گا، ٹھیک ہے۔ پہلے آپ نے یہ کہنا ہے کہ یہ چیز بناتے ہیں، پھر اس نے کہنا آپ نے کوشش کرنی ہے کہ کھانا سب نے مل کے کھانا ہے۔ تو جب آپ کھانا کھا رہے ہوں تو اس وقت تو کوئی خاص بات نہیں کرنی، لیکن جب کھانا کھا چکے ہوں تو آپ نے کھانے کی ٹیبل پہ ہی بیٹھ رہنا۔ کھانے کی ٹیبل پہ ہو گیا جیسے زمین پہ یا بیڈ پہ، جہاں بھی کھانا کھا رہے ہوتے ہیں آپ نے تھوڑی دیر ادھر ہی بیٹھے رہنا ہے۔ اور بچے فوراً ہی نوٹ کیجیے گا، بچے فوراً ہی نا اپنی باتیں بتانا شروع کر دیں گے۔ آج اسکول میں یہ ہوا یا وہ ہوا، یا اپنے بہن بھائیوں کی شکایتیں لگانا شروع کر دیں گے، تو آپ نے ان کی شکایتیں، ان کی باتیں سننی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے جب ان کی باتیں سن لیں گے نا تو پھر اپنی باتیں بتانی ہے کہ بیٹا نماز پڑھا کرو، اچھی اچھی باتیں ان کو گائیڈ لائن کرنی ہے، کیونکہ اسکولوں میں تو صرف بچے پڑھتے ہیں، تربیت تو والدین کرتے ہیں۔ کھانے کے ٹیبل پہ آپ نے ان کو ساتھ ساتھ بتاتے رہنا ہے۔ اور ٹھیک ہے۔ سب سے امپورٹنٹ اور مین بات، آپ نے ان کو دعائیں دینی ہیں۔ اور وہ چھوٹی سی بھی کوئی سی بھی اچھا کام کرتے ہیں نا تو ان کو آپ نے دعا ضرور دینی ہے۔ یقین کریں وہ آپ کی ہر بات ماننا شروع کر دیں گے۔ آپ نے ہر کام میں چھوٹی سی بھی پانی پیا تو آپ نے اس کو فوراً دعا دینی ہے، بیٹا مجھے پانی پلاؤ۔ اگر اس نے آپ کو پانی پلایا ہے تو آپ نے فوراً دعا دینی ہے۔ گھر کا چھوٹا سا کام کیا ہے تو آپ نے اس کو فوراً دعا دینی ہے۔ اس میں آپ کا بھی فائدہ ہے، اس کا بھی فائدہ ہے، کیونکہ والدین کی کوئی سی بھی دعا بچوں کو لگ جائے تو ماں باپ نے بھی خوش ہونا ہے اور بچے کی بھی زندگی بن جاتی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جب آپ دعائیں دیتے ہیں نا بچوں کو، تو بچوں کو یہ کہا کریں کہ اللہ آپ سے راضی ہو۔ جب ان کے لیے کھانا بناتے ہیں نا تو خود کہا کریں بیٹا میرے لیے دعا کرو، جو آپ کی خواہش ہو نا تو وہ کہا کریں، پھر وہ اس کے منہ سے کہلوایا کرے۔ جب آپ اپنے منہ سے دعائیں دینا شروع کرتی ہیں نا تو تھوڑے دنوں بعد نا پھر اس کے منہ سے بھی کہلوایا کرے کہ بیٹا مجھے دعا دو، میں نے آپ کے لیے اتنی محنت سے کھانا بنایا ہے، اتنے مزے کا کھانا بنایا ہے۔ تو پھر وہ یقین کریں کچھ دنوں تو آپ منہ سے کہلوائیں گی نا، لیکن تھوڑا عرصہ رکے نا تو وہ جب آپ اچھی چیز بنائیں گی اس کو پتا ہوگا کہ اب اس سے پہلے کہ ماما مجھے کہیں، وہ فوراً ہی بول دے گا کہ ماما جی اللہ آپ سے راضی ہو، کیونکہ میں نے اپنے بچوں کو یہی سکھایا ہوا ہے نا کہ جب وہ اچھا کام کرتے ہیں تو میں یہی بولتی ہوں بیٹا اللہ آپ سے راضی ہو۔
تو بچے بھی اب فوراً بولتے ہیں کہ ماما اللہ آپ سے راضی ہو، ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو رہی ہے، تو کچھ اور بھی باتیں ہیں تو یہ نیکسٹ پارٹ میں اگلی دفعہ بناؤں گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو نیکسٹ پارٹ چاہیے تو کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔